محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ پیارے دوستو، نماز کے بعد استغفر اللہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھنے کو بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی تفصیل آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کے لیے سعادت ہے جو اپنے اعمال لانے میں بہت استغفار پاتا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے حکم الہی کی تعمیل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے رزق میسر آتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفر اللہ جنت میں داخلہ کا پروانہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے گناہ ختم ہوتے ہیں اور خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ استغفر اللہ مرنے کے بعد آدمی کے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ پڑھنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ استغفر اللہ پڑھنے سے دل کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے صحت و تندرستی قائم رہتی ہے اور انسان اپنی جسمانی اور روحانی باتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ اس بے بس آدمی کے لیے راہ کشادہ ہے جس کے لیے زمین تمام تر ساتوں کے باوجود تنگ پڑ گئی ہے۔ وہ مایوس شخص جو اپنے آپ سے اکتا گیا ہے اور وہ پریشانی کے باعث تنگ دلی کا شکار رہتا ہے۔ استغفر اللہ اس کی مایوسی اور پریشانی دور کر کے اسے نئی زندگی عطا کرتا ہے اور فرح دلی سے آشنا کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کام انجام دینے کے بعد 2 کلمے کہہ لے تو شیطان کہتا ہے کمر توڑ دی، اور 2 کلمے یہ ہیں الحمدللہ اور استغفر اللہ۔ جہاں تک عبادتوں میں اپنی طرف سے کوتاہی کا تعلق ہے تو یاد رکھیں عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلقیت، اس کی ربوبیت کا حق ادا نہیں کر سکتی، لہٰذا ہماری طرف سے عبادت میں جو کوتاہی اور غلطیاں ہوتی ہیں ان پر استغفار کرنا چاہیے۔ تب استغفر اللہ کہتے رہنا چاہیے۔ صرف نماز ہی میں کمی کوتاہی نہیں ہوتی، نماز کے علاوہ بھی ہم انسانوں سے بہت سارے گناہ جانے انجانے میں سرزد ہو جاتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً 3 مرتبہ فرماتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار کے معنی گناہوں سے معافی مانگنا۔ آدمی نے جب کوئی گناہ کیا ہو تو استغفار کرے، جب کوئی غلطی کی ہو تو معافی مانگے، اور جب کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو تو نماز کے بعد استغفار کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک کے حضور نماز پڑھی ہے تو نماز کے بعد استغفار کیوں؟ وضع حقیقت یہ ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف کرنا مقصود ہے کہ نماز تو بے شک ہم نے پڑھ لی، لیکن جیسا پڑھنے کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکی، لہٰذا ہماری نماز میں جو کوتاہی ہے اس پر ہم استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ عجیب بات ہے کہ ساری رات تو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، تو صبح کو استغفار کس بات کا کرتے ہیں؟ اپنے گناہوں کا یا کسی اور بات کا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، وہ استغفار اپنے رات کو کی گئی عبادت کی وجہ سے ہے کہ رات کو کی گئی عبادت میں اللہ تیری ربوبیت کا حق ہم سے ادا نہ ہو سکا، اس واسطے ہم استغفار کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو رات میں بہت کم سوتے ہیں، یعنی رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سحری کے وقت وہ اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری رات کھڑے رہتے ہوئے پاؤں میں برم آ رہا ہے، مگر پھر فرما رہے ہیں، اے اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، اے اللہ ہم تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے تو ہم اور آپ کس طرح ادا کر لیں گے؟ کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا
تو اس کی صورت یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد استغفار کر لیا کرو۔ اس کی رحمت ایسی ہے کہ وہ عبادت میں کوتاہی اور غلطیوں کو معاف کرنے کے بعد ان کی تلافی فرمائے گا اور وہی چیز عطا فرمائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نگرانی کرنے والے دو فرشتے یعنی اعمال لکھنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی روز کسی کا اعمال نامے پیش کرتے ہیں اور اس کے اول و آخر میں استغفار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کا وہ سب کچھ معاف کر دیا جو اس اعمال نامے کے اول و آخر کے درمیان ہے۔ شیطان کا حربہ عبادت کے بارے میں دو ہی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک حربہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کے بارے میں بندے کو تکبر میں مبتلا کرتا ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہو گیا، میں نے اللہ کی بڑی عبادت کی۔ بندے کے دل میں عبادت پر ناز اور گھمنڈ پیدا کرتا ہے تو وہ الحمدللہ کا لفظ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے جو میں نے کیا، در حقیقت توفیق کسی اور کی ہے، یہ سب کچھ اسی کے عطا ہے۔ دوسرا حربہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس بات پر لگا دیتا ہے کہ تیری عبادت کیا، تیری نماز کیا، تیرا سجدہ کیا، اور اس سجدے کی ناقدر کر کے دل میں مایوسی پیدا کروا دیتا ہے کہ ساری عمر ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن نماز پڑھنے کا جو حق تھا وہ ہم سے حق ادا نہ ہو سکا۔ جب وہ حق ادا نہیں ہوتا تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ مایوسی شیطان دل میں پیدا کرتا ہے۔ اس کا علاج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغفر اللہ کے ذریعے بتا دیا۔ کیا عبادت میں جو کوتاہی ہو اس پر اللہ سے استغفار کرو۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے، قیامت کے روز جو شخص اپنے نام اعمال میں استغفار کی کثرت پائے اس کے لیے خوشخبری ہے، استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اس طرح خوش ہوتا ہے کہ جتنا تم میں سے کوئی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل بیابان میں جا رہا ہو، اچانک وہ سواری اس سے گم ہو جائے، اس حال میں کہ اس پر اس کا کھانا اور پینا بھی ہو، وہ اس کی واپسی سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے، ابھی وہ اسی حال میں ہو کہ دفناتا دیکھے وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے، بس وہ اس کی لگام تھام لے، پھر مسرت اور شادمانی کی حالت میں یہ کہہ بیٹھے، اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک اعمال سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ کیا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لوگو اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو پسند آئے تو آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا اور ہمارے چینل نعیم علی اسلامک زون کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔